اب آ گیا اسٹریس مینجمنٹ کا ٹاپک. دیر آر 7 موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس اینڈ بالخصوص آپ میں سے جس کی بھی 40 سے زیادہ عمر ہے وہ میری بات کو تو سمجھ لے کہ یہ ڈاکٹر بول رہا ہے اور آپ نے لکھ لینی. 3 دن پہلے نا 4 دن پہلے میرے گھر کا میرا روم اس کا واش روم لیک کر گیا. شفٹنگ ہوئی ہے 1.5-2 سال پہلے اور تھا سیکنڈ ہینڈ تو میں نے رینوویٹ کروایا تھا. لہٰذا میرا جو کنسلٹنٹ ہے اس کا آرکیٹیکچر انٹیریئر کا اس نے کہا سر مچ بیٹر اٹس گڈ ٹائم آپ پورا کمرے کی ساری رینوویشن کروا لیں واش روم کی نہ کرواؤں. تو میں نے اب سب سے بڑا چیلنج اس روم میں سب سے قیمتی چیز وہ متاع تھی جو میری 22 سال سے میرے ساتھ چل رہی 23 سال سے وہ کتابیں. ان کی تعداد کتنی ہے وہ 6300 کتاب ہے یونیورسٹی لائف سے چلتے چلتے. تو میں نے دفتر سے 2 عدد اپنے اسسٹنٹس کو بلایا. میں کہا بیٹا یہ کتابیں ہیں اینڈ یو ہیو ٹو پیک. لہٰذا کتابیں پیک ہوئی. میں نے ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ ان کو سیگریگیٹ کر دیجیے گا کیونکہ شفٹنگ 2-3 بار میرے گھر کی ہو چکی ہے. تو آسانی یہ ہوئی کہ جب ہمارے ساتھ شفٹ اس نے سیگریگیٹ کیا تو کاؤنٹ کرنے کا موقع مل گیا. تو جب کاؤنٹ کی تو اس میں سے 3607 بکس سائیکالوجی اینتھروپولوجی اور سوسائٹی اور سوشل ایکٹیویٹیز پہ تھیں ساری. کتنی کتابیں ہمیں سائیکالوجی ہی کرنا انسان سماج کے بارے میں کتابوں کی تعداد کتنی تھی سر 3600. اب اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ میں نے جو 3rd ایئر میں UET چھوڑی تھی وہ صحیح چھوڑی تھی کیونکہ جو نیچرل رجحان ہوتا ہے وہی آپ کا فیوچر ہوتا ہے. آج میری جو بات کی حیثیت ہے وہ موٹیویشن اسپیکر تو ایک نام ہے نا میں نے تو خود کو نہیں دیا وہ ایک استاد اور صاحب اور رائے کی حیثیت سے وہ رائے دینے والے کے پاس لائبریری میں زیادہ تر جو کتابیں پڑھی ہیں وہ کون سی ہیں سائیکالوجی اینتھروپولوجی سوشیولوجی. اب میری 7 پوائنٹس لکھ لیں بات میں وزن آ گیا. پوائنٹ نمبر 1 از دی سر اسٹریس ان کی مینج ہوتی ہے جن کی پریورٹی میں سب سے پہلے ان کی اپنی ذات یعنی سیلف لو ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین سیلفشنس اینڈ سیلف لو. وی ہیو ڈیفائن فرسٹ آف آل واٹ از دی سیلفشنس. دی ڈیفینیشن آف سیلفشنس از دیٹ آپ کی کوئی مفاد ہے بوٹی اس کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں یہ سیلفشنس. اینڈ سیلف لو کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں میرا یہ فائدہ آپ کا یہ فائدہ آپ اپنا فائدہ لیں میں اپنا فائدہ لیتا ہوں ہمیں ون ون پہ بلیو کرنا ہے. بٹ آپ طے کرتے ہیں آئی ایم امپورٹنٹ میری ذات بڑی ضروری ہے اس لیے مجھے ورزش کرنی چاہیے اس لیے میرا واٹر انٹیک ٹھیک ہونا چاہیے اس لیے مجھے خوراک اچھی کھانی چاہیے اس لیے وہ ڈاکٹر عفان نے جو پچھلے دنوں ویڈیو بنائی ہے وہ ٹھیک بنائی ہے کہ سموسہ نہیں کھانا چاہیے وہ ایٹم بم ہے پورے کا پورا. اگر یقین نہیں آتا تو آپ جا کے دیکھ لیجئے جس کی بھی عمر میری طرح کو 40 سے زیادہ ہے پچھلے 10 سالوں میں آئیڈیل پاکستان کا بزنس جو ہے وہ ٹیکس کا وکیل ہونا نہیں ہے فارمیسی بنانا. اتنی میں گن کے کہوں زندگی میں اتنے انگور نہیں ہم نے کھائے ہوتے دانے جتنی پیراسیٹامول کی گولیاں کھائی ہوتی. اتنا ہم نے یقین کیجئے کوئی اچھی صحت کی ہم نے کوئی سپلیمنٹ یوز نہیں کیے ہوتے جتنے ہم نے اینٹی بایوٹک کھائے ہوتے ہیں. سو دی فرسٹ تھنگ از یور سیلف. دیٹس وائی جہاز میں بیٹھتی وہ کہتے ہیں کہ پیغام سن چکے ہیں پھر بھی سن لیں. اور پیغام کیا ہے کہ جب بھی کبھی ماسک لگانا پڑے تو پہلے خود کو لگائیں پھر ساتھ والے کو لگائیں. ایسا نہ ہو آپ بھی ہوش ہو جائیں تو وہ بھی نہیں لگا سکے گا. یو آر امپورٹنٹ. سر مائنس خود کو کر کے دیکھیے گا خدا کی قسم فیملی رول جائے گی آپ کی. آپ اتنے اہم ہیں. کئیوں کو تو بڑے بڑے خاندان میں صرف ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو پورا خاندان ہوتا ہے. یہ ہمیں اپنے ہونے کا پتہ نہیں لگ رہا. یہ جیسے نام کی تختی قبر پہ لگتی ہے اور سال گزرتا ہے اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے. یہ آپ کے دم سے بہارے ہیں. یو آر دی موسٹ امپورٹنٹ. سو سیلف لو کو پازیٹیو رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں لے کر آئیں. لرن ٹو سے نو. اسی کا سب پوائنٹ بول رہا ہوں. سر معذرت کریں بھائی میں نہیں تیسری چائے میں نہیں پی سکتا. معذرت کریں کہ یار تلی ہوئی چیز میں نہیں کھاتا. معذرت کریں کہ یار بیکری میں نے نہیں کھانا. معذرت کریں کہ یار یہ جو کولا ہے ڈرنک ہے یہ میں نے نہیں پینا. جو نہ نہیں کر سکتا. اچھا ہم نے سمجھا نہ کرنی ہے گناہ کو. یہ بھی گناہ ہے اپنے ساتھ ظلم کرنا. اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے. دوسرا نقطہ سیلف لو کے بعد سر سیٹ یور پریورٹیز. اپنی ترجیحات کا تعین کیجیے. اگر آپ کی ترجیحات میں آپ کی فیملی آپ کا کام آپ کی ڈویژن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کی تمام سیرت کی کتابیں اس پہ انہوں نے طے کر دیا کہ حضور نے ہمیشہ دن کو 3 حصوں میں تقسیم کی. کام فیملی اینڈ سیلف. عبادات ذات نیند. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ
یہ جب سے میں نے جانا ہے میں نے رات کا کھانا چھوڑ دیا باہر کے، شادی دے فنکشن تے آ جاؤ. یار ہمارے تو 90%، یہ آپ کی جو ایسوسیشن کے سارے دوست بیٹھے میرے جانتے ہوں گے، میری بات کو سیکنڈ کریں گے، ہم صرف اپنا ویار تعلق رکھنے کے چکر میں کھجل ہوتے رہتے ہیں. یار محبت وہ نہیں کرتا آپ سے جو کہتا ہے جی میرے دھی دے ویاہ تے رات نو تسی آؤ فارم ہاؤس فنکشن ہے تے 2 بجے فارغ ہو گے. محبت کرنے والا وہ جو کہتا ہے نہیں سر ہم آپ کو معذرت کر رہے ہیں اس لیے نہیں بلا رہے آپ کی نیند خراب نہ ہو، یا ہم ٹائم ایسا رکھیں گے آپ ڈسٹرب نہ ہو. ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے چکر میں کیا کرتے ہیں، ظلم اور ستم کر دیتے ہیں. حضور والا پہلا نقطہ تھا سیلف لو، دوسرا نقطہ تھا کیا جی، سیٹ یور پریورٹیز. نمبر 3 سر کی اللہ تعالیٰ نے سٹریس مینجمنٹ کو جوڑا ہوا ہے فیملی کے ساتھ. جس بندے کی فیملی لائف ٹھیک نہیں اس کی سٹریس مینج نہیں ہو سکتی. دنیا کی کوئی گولی کھا لیں نیند کی، کوئی لیگزارٹنل لے لیں، کچھ لے لیں، یقین کیجئے گا اللہ نے سکون اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رکھا ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ تتے توے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا ہم پسند فرماتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منہ ہی نہ لاؤ، چلائی جاؤ. ڈیڈ ریلیشن کی بنیاد پہ ہم اپنے رشتے کو چلا رہے ہوتے ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک دن بتایا، بڑے اچھے کنسلٹنٹ تھے چیسٹ کے، انہوں نے کہا جی آئی ایم دی ATM مشین آف مائی فیملی، میرے اس سے زیادہ کوئی رول نہیں، ان کو پیسے چاہیے میں دے دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرا تعلق ہی کوئی نہیں رہا. آج فیملی دور، آپ کو ایک اور کیس اسٹڈی کے طور پہ کہتا ہوں، ذرا ریسرچ کر کے دیکھیے گا، آپ کو جتنی آفیسرز کی سوسائڈز ملیں گی، کوماز میں آفیسر کر رہا ہوں کسی بھی شعبے کے، پچھلے 5 سال کی نکال کے دیکھ لیجیے، آپ کو سملر ایک چیز ملے گی، ان سب کی ازدواجی زندگیاں خراب تھیں. جتنی سوسائڈز ملیں گی آپ کو آفیسر پڑھے لکھے، صاحب اختیار، کوگی مارے تو بندہ مر جاتا ہے، یقین کر اڑ جاتا ہے، سوسائڈ کی ہوئی ہیں، آپ کو جا کے ڈھونڈیں ان کی، آپ کو پرسنل لائف میں سکون نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دنیا کا بہترین سکون ہوتا ہی گھر سے. یہ گھر سے نہ ملے تو تھائی لینڈ سے بھی نہیں ملتا، یہ گھر سے نہ ملے تو معافی کے ساتھ کیوں بڑی بڑی عبادتوں میں بھی نہیں ملتا. یہ اللہ نے جوڑا ہی، اور غلطی ہے ہماری، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں انڈو پاک کے لوگ بالخصوص میل کہ شادی کا الٹیمیٹ نتیجہ لو ہے، شادی کا الٹیمیٹ نتیجہ امن ہے. اگر 2 لوگوں کے ملنے سے کسی گھر میں امن قائم نہیں ہوا تو سوچئے ضرور ایسا کیا ہوا کہ امن قائم نہیں ہے. کیونکہ وہ پہلی انٹیمیسی جس کو فزیکل انٹیمیسی آپ کہتے ہیں تو ڈنگروں کے پاس بھی ہے. ہاں اطمینان قلب انسانوں کے پاس ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر کوئی ریلیشن نہیں. 4th تھنگ انہوں نے ریسرچ کی ہے اور ڈھونڈا ہے، ہارٹ اٹیک ان کو کم ہوتا ہے جو کیلولا کرتے ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 67%. ریسرچ سے پتہ لگا ہے. کتنی دیر کا؟ 10 منٹ کا، 5 منٹ کا. ہمیں جو سنت تھی میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، آج چائنا جا کے دیکھیں، انہوں نے کیلولا رومز بنا دی ہیں، انہوں نے ورک سٹیشنز کی کرسیاں ایسی کر دی ہیں کہ وہاں پہ تھوڑی دیر کا کیلولا کر سکے. یار آپ کے لیے تو آئیڈیل ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لنچ کیا ہے، نماز پڑھی ہے، جائے نماز پہ ہی بیٹھے بیٹھے سو جائیں، سر پھینک، روم تھوڑی دیر کے لیے بند کریں، ٹیک لگا لیں. بلیو یو می، میرے روم میں ایک میٹرس چھوٹا سا پڑا ہے اور میرا روم ٹرانسپیرنٹ ہے تو ریسیپشن والے کو پتہ لگتا ہے کہ مرشد سوئے ہوئے ہیں. لہٰذا سرے ہم نظر آتا ہے کیلولا فرما رہے ہیں. میں کیا کروں؟ یہ حضور کی سنت ہے، سنت سمجھ کے اپنا لیں، نہیں تو ریسرچ کی ویڈیو دیکھ کے اپنا لیجئے. آپ کو جتنے ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیک نظر آئے گا اس کی بہت بڑی وجہ سٹریس ہے، اور اس سٹریس کی وجہ یہ وہ کیلولا نہیں کرتے. کتنی وجوہات ہوگی؟ 5ویں وجہ. سٹریس کو مینج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے ایموشنز کو قابو پا کے ریشنلٹی پیدا کیجیے. ہمارے بڑے مسئلے حقیقت میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں. خدا کے لیے ٹاکسک لوگوں کو زندگی سے باہر نکالیں. کچھ لوگوں کا کام اتنا نکالنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کام انہیں مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے صبح اٹھ کے شام تک صرف ایک ہی نیکی کرنی ہوتی، بری بری خبریں آگے فارورڈ کرنی ہوتی. انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کئی لوگوں کو گھٹیا ہونے کی کوئی ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پیدائشی گھٹیا ہوتی، ویل ٹرینڈ دیا. مطلب دائی آ کے باہر کہتی ہے کہ بے فکر ہو جائے گھٹیا پیدا ہوا. حضور والا تو ہمیں ان کو مارک کرنا چاہیے. 6 پہ آ جائے سر یاد رکھیے گا ایک مومن کے لیے سٹریس مینجمنٹ سجدہ ہے. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سپرد خدا کر دیے.
سجدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ جو بندہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، یہ جو سر کو ناک کو زمین سے لگائے کھڑا ہے، یہ جو بندگی کی حالت میں کھڑا ہے، اس کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہے، یہ تو خادم ہے، اس کی اپنی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ سپرد خدا جب کرتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ کرم کر دیتا ہے. ہر غیر توکل والے کا، کم توکل والے کا، توکل کے بغیر زندگی گزارنے والے کی زندگی میں سٹریس زیادہ ہوگی. یہ مان لیجئے گا. آپ اپنے سارے مسئلے خود حل نہیں کر سکتے. اس زندگی کو سپرد خدا کریں گے تو سٹریس ختم ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو سٹریس ختم نہیں ہوگی. یہ اگر عقل سے ہی چلنی ہوتی تو واصف علی واصف صاحب کا جملہ لیجئے گا. وہ فرماتے تھے اگر تمہاری عقل تمہارے اپنے کام نہیں آ رہی تو توبہ کا مقام ہے. سر ہوں آپ ٹیکس کے کنسلٹنٹ، اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے. کیا خیال ہے جی؟ ہوں آپ UK سے ڈگری یافتہ اور اپنی لائف کا بیلنس ٹھیک نہیں ہے. 6واں پوائنٹ، 7واں پوائنٹ اور لیکچر ختم. حضور والا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، مہربانی فرما کے اپنی زندگی میں لرننگ لے کر آئیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں. سیکھنے کا تعلق کلاس روم کتاب کے ساتھ نہیں ہے. میں تو ایک سادہ سا میں نے اصول بنا لی. میری گاڑی میں پاڈ پڑے ہوں گے. آج ماڈرن زمانہ آ کے چھوٹی سی ڈیوائس لگائیں، پتہ ہی نہیں ہے. ساتھ اب تو لگتا ہے کئی لوگ تو نارمل نہیں لگتے، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے کتنا کر رہے ہیں، پتہ لگتا ہے پاڈ لگا. میں واک کرتا ہوں ڈیلی کو 2-3 کلومیٹر، جاگنگ کرتا ہوں، اسٹریچ کرتا ہوں. میں کتنے پوڈ کاسٹ، کتنی کتابیں، کتنی چیزیں ڈیلی سنتا ہوں تو یہ باتیں کر رہا ہوں. محترم مشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا لوگ بدخوئی کیوں کرتے ہیں، بندہ بندے کی غیبت کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہن نو کچھ نہ ہوئے تو پھر چلنا ہی مار دیا. پنجابی ان کی بڑی شاندار تھی. یہ کتابی نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ کسی سے بات مجھ تک پہنچی. ان کا پتر کہن نو گل ہوئے تو پھر کتاب دی گل ہوندی، کہن نو گل ہوئے تو پھر کوئی ریفرنس ہوتا ہے، کہن نو گل ہوئے تو تسی تازہ تے نویں گل کردے ہو، کہن نو کچھ نہ ہوئے تو تسی کہندے اینو ویکھیا ہی، ایدی حرکتاں ویکھیا نہیں. آپ غیبت کرتے ہی تب ہے جب کہنے کو، کیونکہ کہنا تو کچھ ہے. جب کہنے کو کچھ نہیں ہے، کانٹینٹ کی کمی ہے، تو دنیا کا سب سے چیپ کانٹینٹ یہ ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے. اور دنیا کا ایلیٹ کانٹینٹ یہ ہے کہ آپ نظریات پہ بات کر سکیں. حضور والا میری دعا ہے، اس دعا کے ساتھ میں اس لیکچر کو یہاں ختم کروں گا.